حضرات بہت ہی خوبصورت انداز میں عالی جناب سراج عاشقی صاحب آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات بالکل سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ اور پتہ نہیں، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ چائے میں لگے ہیں، تو لگتا ہے چائے ختم ہونے کو نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک چائے والے نے دیش کو برباد کیا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس چائے کی بدولت اس پنڈال کو برباد کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا جلدی کیجیے، یہ سب کام میں دیر نہ کیا جائے۔ لوگ کا ذہن جو ادھر منتشر ہو جاتا ہے، وہ آپ تمامی حضرات ادھر دیکھیے، علماء کرام کی طرف دیکھیے، انشاءاللہ تب مزہ آئے گا۔ علی جناب سراج عاشقی صاحب خوبصورت انداز میں شعر پیش کر رہے تھے، تو ایک شعر مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ نہ دولت نہ شہرت نظر چاہتے ہیں، نہ دولت نہ شہرت نظر چاہتے ہیں، مدینے کا ہم تو سفر چاہتے ہیں۔ نہ دولت نہ شہرت نظر چاہتے ہیں، مدینے کا ہم تو سفر چاہتے ہیں، اور خدا سے نہ محشر میں شرمندگی ہو، خدا سے نہ محشر میں شرمندگی ہو۔ ارے غزل میں بھی ایسا ہنر چاہتے ہیں، غزل میں بھی ایسا ہنر چاہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عالم دین آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل انشاءاللہ وہی ماحول برپا کیجیے جو ماحول آپ نے اس سے پہلے جو مقررین حضرات آیا ہے، جس انداز میں آپ نے سنا ہے، اسی انداز میں سننے کی ضرورت ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلا مصرع آپ لوگ لگائیں گے کہ سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، ادھر بارود والے ہیں ادھر ایمان والے ہیں۔ سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، ادھر بارود والے ہیں ادھر ایمان والے ہیں، اور مدد کر دے میرے مالک حنین و بدر کے جیسی، کہیے آمین۔ مدد کر دے میرے مالک حنین و بدر کی جیسی، ادھر سارا زمانہ ہے ادھر قرآن والے ہیں، ادھر سارا زمانہ ہے ادھر قرآن والے ہیں، اور تیرا آغاز چمکے گا تیرا انجام چمکے گا، تیرا آغاز چمکے گا تیرا انجام چمکے گا، تیرے لب پر اگر پیارے نبی کا نام چمکے گا، تیرے لب پر اگر پیارے نبی کا نام چمکے گا، اور حسین ابن علی کے شوق قربانی کا صدقہ ہے، حسین ابن علی کے شوق قربانی کا صدقہ ہے، قیامت تک اسی صدقے میں یہ اسلام چمکے گا، قیامت تک اسی صدقے میں یہ اسلام چمکے گا، اور ہے مقصد یہ میرا کہ خدمت اسلام کرنا ہے۔ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ اگر ہم لوگوں کو سر دینے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تمام لوگ سر دیں گے نا انشاءاللہ، بولیے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، کہ ہے مقصد یہ میرا کہ خدمت اسلام کرنا ہے، محمد کی شریعت کو جہاں میں عام کرنا ہے مقصد یہ میرا کہ خدمت اسلام کرنا ہے، محمد کی شریعت کو جہاں میں عام کرنا ہے، ضرورت ہو اگر اسلام کو ہم سر بھی دے دیں گے، ضرورت ہو اگر اسلام کو ہم سر بھی دے دیں گے، کٹا کر سر شہیدوں میں ہمیں بھی نام کرنا ہے، کٹا کر سر شہیدوں میں تمہیں بھی نام کرنا ہے، اور مٹانا چاہت فاضل دیوبند، یہ تمام لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور آپ تمامی حضرات ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ شعر دیکھیے کہ مٹانا چاہتے ہیں دہر سے جو ذکر دیوبند کو، مٹانا چاہتے ہیں دہر سے جو ذکر دیوبند کو، لگا کر نعرہ قاسم انہیں ناکام کرنا ہے، لگا کر نعرہ قاسم انہیں ناکام کرنا ہے، اور کرم ہو جائے جو اللہ کا تجھ پر اگر زاہد، کرم ہو جائے جو اللہ کا تجھ پر اگر زاہد، مدینے جانے والوں میں تمہیں بھی نام کرنا ہے۔ آئیے حضرات سامعین کرام، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے مشفق و مربی میرے سرپرست حضرت مولانا رئیس الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مختصر انداز میں اپنے مواعظ حسنہ کو ہم سامعین کے ساتھ رکھیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، مائک ہے اور رات ہے، سامعین آپ کے ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ سامعین کرام، یہ تھے شاعر اسلام جناب حافظ و قاری مہتاب سلمہ، جو خوبصورت انداز میں آپ تمامی حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ میرے محترم، اب آئیے پھر سے میں ایک بہترین خطیب کے دہلیز پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اور اس سے قبل کے ایک شعر میں پڑھوں کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، اور سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، اور سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ میرے محترم، بہت خوبصورت انداز میں آپ تمامی حضرات اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی ایک طرف بیٹھ کر تمام تر باتوں کو علماء کرام کی سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے میرے محترم، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے مخدوم و مربی حضرت مولانا الحاج نثار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے روحانی عرفانی بیانات سے ہم سامعین کے سامنے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ دن بھر غموں کے دھوپ میں جلنا پڑا مجھے، دن بھر غموں کے دھوپ میں جلنا پڑا مجھے، راتوں کو شمع بن کر پگھلنا پڑا مجھے، دن بھر غموں کے دھوپ میں جلنا پڑا مجھے، راتوں کو شمع بن کر پگھلنا پڑا مجھے، اور ہر ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑ تھی، ہر ہر قدم پہ بھیس بدلنا پڑا مجھے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا الحاج نثار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی تمام تر باتوں کو تفصیل کے ساتھ ہم سامعین کے سامنے رکھیں۔ انتظار کر رہے ہیں وہ اب انشاءاللہ ڈائریکٹ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کھڑے ہو گئے ہیں وہ اللہ کے واسطے بیٹھ جائیں، ہے نہیں؟ بیٹھنے کا انتظام ہے۔ حضرت بہت زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں ہے، لمبی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ، مختصر بات کر کے حضرت دعا کرا دیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مشفق و مربی، اپنے مخدوم و مربی، اپنے سرپرست حضرت مولانا و مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ رحمانیہ سپول سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور حضرت کے خیالات کی میموری میں جتنے بھی ناصحانہ الفاظ اگرائی لے رہی ہو حضرت اسکرین پر لے آئے تاکہ لوگ نگاہوں کے کیمرے میں قید کر سکیں۔ اور روک لیتی ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، یعنی ماں روک لیتی ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے، روک لیتی ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ اور قرآن کی آیت اُفِّل لَکُم کہ پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے، پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے۔ ارے مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ ڈائریکٹ میں عالی جناب شاعر اسلام سراج عاشقی صاحب کی خدمت میں پہنچنے کی جرات کر رہا ہوں کہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ حافظ علام صاحب ہے، شعر دیکھیے کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے، ہے لہجہ مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب جیشان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی استاد مدرسہ رحمانیہ سپول سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں، میں بار بار بھول جاتا ہوں، ہمارے پرانے دوست جو انصار میڈیا چلاتے ہیں، یوٹیوب کے مشہور و معروف میڈیا چینل ان کا ہے ماشاءاللہ، اور
کئی عرصے سے کئی سالوں سے ہم لوگ کئی پروگرام میں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اس اجلاس کو، اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں گے، جب آپ کو یاد آئے گا کہ اپنے گاؤں سنکنئی کا پروگرام دیکھا جائے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر ہمارے انصار بھائیوں تمام ویڈیوز کو یوٹیوب کے اوپر ڈالیں گے اور آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے میرا شجرہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب مائک کہ ماشاءاللہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ اکابر علماء کرام ہیں اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہیں، اسے فجر کی نماز میں جاگنا ہے اور فجر کے بعد بچوں کو پڑھانا بھی ہے، لہٰذا وقت مقررہ پر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کیا جائے گا۔ اور عشاء کی نماز بھی علماء کرام ابھی نہیں پڑھے ہیں اور آپ لوگ بھی نہیں پڑھے ہوں گے، تو انشاءاللہ دعا کے بعد عشاء کی نماز بھی ہوگی، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب 2 مقرر ہمارے فہرست میں بچ گئے ہیں، ایک حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی اور ایک حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ 2 مقررین ہیں، انشاءاللہ حضرت مولانا اسحاق صاحب کے بعد شاعر اسلام جناب سراج عاشقی صاحب کا بھی مقابلہ آپ سے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھے، انشاءاللہ آنے جانے کا ماحول بالکل بھی نہ بنائے، جو جہاں ہے اور جو روڈ پہ کھڑے ہیں ٹھنڈی میں، وہ حضرت صدر صاحب اور حضرت سرپرست صاحب کا بار بار یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ حضرات پنڈال میں آ کر کے بیٹھے، انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا۔ میرے محترم حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی نوجوان خطیب ہے اور آپ کے علاقے کے بہترین عالم ہے، فاضل نوجوان ہے، فاضل دیوبند ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے جو ہے انقلابی خطابات کو ہم سامعین کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ چند اشعار آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تاکہ ماحول برپا ہو جائے۔ اگر آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک مرتبہ لہک کے کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور آہستہ سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کنھے کے لوگ اور اس اطراف کے جو لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ سب ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور یہی سے آپ کی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کس انداز میں اس شعر کی قدر کرتے ہیں۔ اہل اسٹیج اور حضرت مفتی صاحب کی جو دعائیں چاہتے ہوئے کہ تشدد ظلم اور نفرت کی عادی ہو نہیں سکتے، بولیے نا بھائی، تشدد ظلم اور نفرت کا عادی ہو نہیں سکتے، ارے نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ اور یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا۔ آپ کا یہ مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ کو ذہن میں رکھیے، یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا، خدا کا شکر ہے رسوائیوں کا پرچم نہیں نکلا۔ یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا، خدا کا شکر ہے رسوائیوں کا پرچم نہیں نکلا۔ اور یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام، مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا۔ بولیے بھائی، مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا۔ میرے محترم مخالفین اور دشمنان اسلام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کو بند کر دیا جائے، جہاں پر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی تعلیمات ہوتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، ان تمام سنستھاؤں کو ختم کر دیا جائے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر رہے ہیں جو دینی اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میرے محترم یہ ادارہ بھی دینی ادارہ ہے۔ اب آئیے میں بغیر تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا اسحاق صاحب کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اور قاری علام صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہم سے گزارش کیا ہے
کہ تھوڑا سا ماحول برپا کر دیا جائے. ایک اور شعر میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد ڈائریکٹ حضرت اسحاق صاحب کے خدمت میں پہنچنے کی جرت کروں گا, ہمت کروں گا. اسے جو لپٹا ہے رسول عربی, اس کی ٹھوکر میں زمانہ ہے رسول عربی. اور تو بشر ہے بشر میں بھی افضل, لیکن تو بشر ہے بشر میں بھی افضل, لیکن مالک کل تیرا شیدا ہے رسول عربی. مالک کل تیرا شیدا ہے رسول عربی. اور کوئی چہرہ نہیں پر نور تیرے چہرے سا, کوئی چہرہ نہیں پر نور تیرے چہرے سا. آئینہ تجھ میں سنورتا ہے رسول عربی, آئینہ تجھ میں سنورتا ہے رسول عربی. آئیے میرے محترم, اب آپ کو ڈائریکٹ خطابت کے میدان میں لے جانا چاہتا ہوں, اور خطابت کے میدان میں سے ایک بہترین خطیب کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, اٹھانے کی ہمت کرتا ہوں, جن سے میری مراد حضرت مولانا امان اللہ صاحب ندوی, امام و خطیب جامع مسجد نبٹولیہ ہے. حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی روحانی عرفانی بیانات کو ہم سامعین کے سامنے رکھیں. اور وقت بھی طے ہو گیا ہے کہ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ حضرت کو اپنی بات ختم کر دینا ہے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن جزا. ہمارے صدر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے, اور اکابرین امت حضرت مولانا رئیس الدین صاحب اور عزیزم مہتاب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیگر علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں. سر کی جب میں نے دیکھا کہ شام سے لے کر ابھی تک بیٹھ کر تمام بچوں کو سنے, تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے. کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ, اور تھوڑا سا آہستہ سے بولیے سبحان اللہ. کہ یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے, یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے. ادھر آب زمزم ادھر گنگا جل ہے. ارے کہیے نا بھائی کہ یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے, ادھر آب زمزم ادھر گنگا جل ہے. اور ادھر دیکھو سیتا جی بن کو چلی ہے, ادھر دیکھو سیتا جی بن کو چلی ہے. ارے ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے, ادھر دیکھو سیتا جی بن کو چلی ہے, ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے. اور ادھر دیکھو ہنومان بجرنگ بلی ہے, ادھر دیکھو ہنومان بجرنگ بلی ہے. ادھر بھی تو داماد حضرت علی ہے, ادھر دیکھو ہنومان بجرنگ بلی ہے. ادھر بھی تو داماد حضرت علی ہے. اور ادھر دیکھو متھرا میں ہے مرلی والا, ادھر دیکھو متھرا میں ہے مرلی والا. ارے ادھر بھی تو مکے میں ہے کملی والا, ادھر دیکھو متھرا میں ہے مرلی والا, ادھر بھی تو مکے میں ہے کملی والا. اور سبھی کا خون لال ہوتا ہے, پھر کہاں ہندو مسلم کا سوال ہوتا ہے. میرے محترم اور آگے بڑھیے. ایک شعر اور مجھے یاد آتا ہے جو میں آپ حضرات کو سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں, نہ جانے بیچ میں موقع ملے یا نہ ملے. ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ دشمنوں کو یہ دولت لوٹنے نہیں دیں گے. شعر دیکھیے میرے ساتھ آپ بھی بولیے گا, لوٹنے اور ٹوٹنے, یہ بالکل ٹوٹنا نہیں چاہیے, آپ کو بولنا ہوگا انشاءاللہ, تب جا کر میں منڈ میں آؤں گا اور کچھ آپ کو سنا کر جاؤں گا. کہ دشمنوں کو یہ دولت لوٹنے نہیں دیں گے, ارے ہم بھی اپنے ایکتا کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. بولیے بھائی کہ دشمنوں کو یہ دولت لوٹنے نہیں دیں گے, ہم بھی اپنے ایکتا کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور وہ خدا کی مسجد ہو چاہے رام کا مندر, واہ, وہ خدا کی مسجد ہو چاہے رام کا مندر, ہم کسی عمارت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. بے شک, بولیے انشاءاللہ, ہم کسی عمارت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور چاہے کچھ بھی ہو جائے دیکھنا فسادوں میں. شعر دیکھیے کہنے کے تمام لوگوں اور قرب و جوار سے آئی ہوئی تمام مہمانان اعظام, بالخصوص علماء کرام صدر صاحب حضرت, کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دیکھنا فسادوں میں, ارے چوڑیاں سہاگن کی ٹوٹنے نہیں دیں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے دیکھنا فسادوں میں, چوڑیاں سہاگن کی ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور ساتھ مل کے زاہد کے آج یہ قسم کھاؤ, ساتھ مل کے زاہد کے آج یہ قسم کھاؤ, ہندو مسلم ایکتا کو ٹوٹنے نہیں دیں. بے شک انشاءاللہ, بے شک نہیں ٹوٹنے دیں گے, ہندو مسلم ایکتا کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو ایک مرتبہ پرزور انداز میں اپنے ملک کے نام پر آپ لوگ اس ہندوستان کے نام پر کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے بھائی جان, یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے
اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اس وطن کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. اور یقین جانیے سر کا نام میں بھول گیا, کیا نام تھا؟ ارون کمار یادو جی. یا کیا بات ہے ماشاءاللہ. ارون کمار یادو جی کا پان تو کچھ کہنا ہی کیا ہے ماشاءاللہ. پان کے اتنے عاشق, جب میں اس سے 10 منٹ کے لیے ملا تو اتنے دیر میں یہ مجھے 5 پان کھلا دیے. مولانا رئیس الدین صاحب نے 400 روپے انعام دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت مولانا رئیس الدین صاحب, اب بتائیے یہاں سے آپ کو حضرت نے اجازت دے دیا, بڑے عالم ہیں, حضرت نے اجازت دیا کہ اناؤنسر کو بھی انعام دیا جا سکتا ہے. تو آپ انشاءاللہ جب اچھا لگے تو خیر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ملک ہندوستان میں سفر ہوتا ہے. اور میں بہت دور کا نہیں, آپ کے پڑوس یعنی ضلع الگ پڑ جاتا ہے, سہرسہ ضلع, گاؤں میرا کمرا بھلائی ہے. ایک غریب محلہ, ایک آپ کے بغل کا محلہ جسے آپ کمرا بھلائی کے نام سے جانتے ہیں. میں وہیں کا رہنے والا ہوں, آپ کا بچہ ہوں. انشاءاللہ جب آپ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے تو نہیں کیا کہ پوری دنیا کا میرا سفر ہوگا انشاءاللہ. میرے محترم, تو ارون کمار جی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا جب ان سے ملاقات ہوئی تو ہر 2 منٹ میں ایک پان, ایک شعر یاد آیا کہ جو محبت میں مجھے پان دیتے ہیں میں محبت میں اسے جان دیتا ہوں. بے شک, کیا بات جی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ گنگا جمنی تہذیب ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی ہمارے یہاں مرا کرتے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی قبرستان کے بغل میں کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی ہمارے ہندو بھائی مرتے ہیں اور اسے شمشان کے اندر جلایا جاتا ہے, دفنایا جاتا ہے, تو ہمارے مسلمان بھائی کھڑے ہو کر اسے دیکھا کرتے ہیں. یہ ہندوستان کی کلچر ہے, یہاں کی تہذیب ہے. اور ہمارے اللہ نے تو خود کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کی تفسیر حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم وقف کے جو محتمین تھے وہ یوں بیان فرماتے تھے, بیٹا یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں ہندوستان کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں ہندوستان کی مٹی سے اٹھایا جائے گا. تو میرے محترم یقین ہے کہ ہم لوگ ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر سے دوبارہ اسی مٹی کے اندر چلے جائیں گے, دفن ہو جائیں گے. تو یہ ایک تار انہوں نے پیش کیا ہے, محبت پیش کیا ہے. ان کی محبت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ایشور بھگوان پرماتما ہمارے ارون جی کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے. جنہوں نے آ کر قرآن سنا, تقریر سنا, بچوں کی جذبات کو, تمام تر چیزوں کو غور سے ارون جی نے سنا ہے, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے محترم اس سے قبل ہماری بچیوں کا اور ہمارے بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا. میں بچوں کو نصیحت کے طور پر ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات قمر عالم چچا نے ماشاءاللہ 500 روپے اپنے بیٹے کو دیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے قمر عالم چچا کے دینے کو قبول عطا فرمائے, اس کا جو ہے بہتر بدلہ عطا فرمائے. بچے, تمام بچوں غور سے سننا کہ پیارے بچوں سنو دل لگا کر پڑھو. شعر دیکھیے گا تمام لوگ کہ پیارے بچوں سنو دل لگا کر پڑھو, خوب محنت کرو اور آگے بڑھو. پیارے بچوں سنو دل لگا کر پڑھو, خوب محنت کرو اور آگے بڑھو. اور ارون جی کہ کامیابی قدم چوم لے گی تیری, کامیابی قدم چوم لے گی تیری. شرط ہے کہ یہ تم پہلے محنت کرو, شرط ہے کہ یہ تم پہلے محنت کرو. اور بیٹیاں جو یہاں جذبات کو پیش کر رہی تھی, کیا ایمانی جذبہ ان کا تھا. ان بیٹیوں کی طرف سے ایک شعر کہ قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں, قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں, ارے رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں. بیٹی آئے تو گھبرانا نہیں ہے. شعر دیکھیے کہ قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں, رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں. اور بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی, بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی. اور سوئی ہوئی نصیب جگاتی ہے بیٹیاں, ارے بڑھئے کہ سوئی ہوئی نصیب جگاتی ہے بیٹیاں. اور اے لوگوں, ایک پیغام یہاں سے ارون جی کہ اے لوگوں اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہیز, اے لوگوں اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہیز. ارے پھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہے بیٹیاں, پھانسی گلے میں اپنے لگاتی. آ جائیے ارون جی, آنا چاہ رہے تھے ماشاءاللہ, بہت دیر سے ہمارے ارون بھائی جو ہے آنا چاہ رہے تھے. اور ایک بچی جو جہیز کے بارے میں بول رہی تھی, ہاں ایک بچی تھی, ایک بچی جو جہیز کے اوپر تقریر کی, وہ کدھر ہے بیٹا, ادھر آ جاؤ. ماشاءاللہ ان کو ہمارے ارون جی نے
500 रुपये इनाम दिया है। अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला अता फरमाए और इनके कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए। लो बेटा। और साथ ही साथ इन्होंने, अरुण जी ने मुझे भी इनाम दिया है 500 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों, कभी सोई हुई नसीब जगाती है बेटियां। और ऐ लोगो अब तो छोड़ दो तुम मांगना जहेज, ऐ लोगो अब तो छोड़ दो तुम मांगना जहेज। फांसी गले में अपनी लगाती है बेटियां, फांसी गले में अपनी लगाती है बेटियां। मेरे मोहतरम, ये हिंदुस्तान के अंदर अभी 3 साल का सर्वे हमारे उलमा ने जो निकाला, हमारे इस कौम के और इस मुल्क के रहने वाले दानिश्वरों ने जो निकाला, वो ये निकाला कि जहेज के नाम पर तकरीबन 8 लाख बच्ची फांसी के फंदे पर लटक गई। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों से सवाल नहीं होगा? क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अल्लाह के सामने आपको खड़ा किया जाएगा और आपसे तमाम तर बातों का सवाल किया जाएगा? लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे इल्तिमास करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप हरगिज़ जहेज का जो ये रस्म हमारे मुआशरे के अंदर है, इंशाअल्लाह इसे हम लोग ख़त्म करेंगे। और साथ ही साथ मेरे मोहतरम, आप लोगों को एक ये आपका बेटा जो है नसीहत के तौर पर एक शेर सुनाना चाहता है। आप तमामी हजरात गौर से सुनिएगा कि चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी घटाना नहीं। शेर देखिए, कहने के तमाम लोगों कि चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी घटाना नहीं। और जान बाकी रहे या के जाता रहे, जान बाकी रहे या के जाता रहे, अरे हर जगह सर अपना झुकाना नहीं। जान बाकी रहे या के जाता रहे, हर जगह सर अपना झुकाना नहीं। और कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना नहीं। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना नहीं। दाल रोटी पे करना गुजारा मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं, अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, ये मदरसा इस्लामिया कासिमिया जो एक बेहतरीन इदारा है, और ये इदारा आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है शुरू का दौर इसका चल रहा है। मेरे मोहतरम, ज़रूरत है कि जब आप इसका साथ देंगे तो हमारे ये बच्चे बेहतरीन इंसान बनकर निकलेंगे। और ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को इस इदारे के अंदर दाखिल कीजिए, इसे पढ़वाइए, पढ़ाइए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जो मैंने खुतबे के अंदर पढ़ा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना रईसुद्दीन साहब कासिमी की तरफ से, तमाम उलमाए किराम की तरफ से दुआ के तौर पर हज़रत ने मुझे 500 रुपये इनाम दिया है। अल्लाह ताला हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए, इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं अर्ज़ कर रहा था, मैंने हदीस पढ़ा, उसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में बेहतर इंसान, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो शख्स है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। तो हमारे कारी अल्लाम साहब और हज़रत मौलाना अनस साहब रहमानी दामत फयूज़ुहुम, ये तमाम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम दिल के साथ बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। ज़रूरत है कि आप इन बच्चों को हर वक्त, हर मामले में, आप इनका साथ देकर इदारे के अंदर भेजेंगे, कुरान सिखाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह कुरान सिखाएंगे अपने बच्चों को इंशाअल्लाह। अब आइए मेरे मोहतरम, बिला ताख़ीर व तमहीद के मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल वदूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया को दावत स्टेज देता हूँ, इस शेर के साथ कि सब कुछ बता रहा है ये कुरान देखिए, सब कुछ बता रहा है ये कुरान देखिए, फिर भी भटक रहा है ये मुसलमान देखिए। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल वदूद साहब रहमानी दामत फयूज़ुहुम से गुजारिश करता हूँ, हज़रत तशरीफ़ लाएँ और कुरान अज़ीम की तिलावत से इस महफ़िल का आगाज़ करें। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि उभरने में ज़माने लग जाए। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि उभरने में ज़माने लग जाए। और तूने मुझे गूंगा समझ रखा है तो आप पास आ, तूने अगर मुझे गूंगा समझ रखा है तो आप पास आ। अरे इतना चीखूं कि तेरे अक्ल ठिकाने लग जाए। तो आपका इदारा महबूब इदारा है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا رئیس الدین صاحب قاسمی جو آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہے، اور وہ حضرت اس وقت بہت زیادہ بیمار بھی ہے، لیکن آپ کی محبت میں حضرت دامت برکاتہ العالیہ سہرسہ سے تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت نے اور حضرت جو ہے مدرسہ عربیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتمین کے عہدے پر جو ہے اس وقت فائز بھی ہوئے الحمدللہ۔ حضرت نے اپنے طرف سے 2000 روپے تمام بچوں کو دیا ہے۔ حضرت حافظ علام صاحب اور حضرت مولانا انس رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اگر یہاں پر موجود ہے تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے کہ جو تقریر پیش کر رہے ہیں، تمام بچے جو مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ کے اندر پڑھتے ہیں ان تمام بچوں کے لیے حضرت مولانا رئیس الدین صاحب قاسمی نے حوصلہ افزائی کیا 2000 روپے سے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے علم میں دوں، اور ہمارے اکابرین کا یہ طرز رہا ہے کہ اکابرین جہاں پر دین کی خدمت کرتے ہیں وہیں پر تجارت سے بھی منسلک ہو جائے، کیونکہ تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کو سن کر بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت سہرسہ شہر کے اندر حضرت مولانا رئیس الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ کی 4 دکانیں موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ فخر کی بات ہے، ایک عالم اور ایک عالم کا دکان ہو تو یہ بہت فخر کی بات ہوا کرتی ہے۔ سہرسہ اسٹیشن اور سہرسہ کے جتنے ہمارے برادران وطن ہے، چاہے وہ ہندو بھائی ہے مسلمان بھائی ہے، ان سے آپ جب بھی کہیں گے کہ مجھے مولانا اسٹور جانا ہے یا مولانا جنرل اسٹور جانا ہے تو ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور مولانا رئیس الدین صاحب کے دکان پر چھوڑ دیں گے۔ تو ماشاءاللہ حضرت نے اپنی طرف سے تمام بچوں کو 2000 روپے انعام دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور قیمتی وقت کو نکال کر جو اس اجلاس میں حضرت تشریف لائے ہیں حضرت کے آنے کو قبول عطا فرمائے۔ اور پھر سے میں تمام منتظمین کے طرف سے، اس علاقے کے تمام اکابرین اور تمام امت مسلمہ کے طرف سے، بالخصوص سنکنئی کے تمام لوگوں کے طرف سے حضرت کا دل کی امین گہرائی سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ ساتھ ہی ساتھ تمام اکابرین کا اور تمام علماء کرام کا استقبال ہے کہ ماشاءاللہ آپ تمام علماء کرام یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میرے محترم، رفتہ رفتہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اپنی کامیابی کی دہلیز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سنیں، تب جا کر انشاءاللہ العزیز مزہ آئے گا۔ تو بولیے ایک مرتبہ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے اور وعدہ کیجیے اللہ کے سامنے ہم سے نہیں کہ بیداری سے سنیں گے کہ نہیں، کم سے کم بچے نعت پڑھے تو سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی، سبحان اللہ کہنا باعث ثواب ہے، اور اس کا حوصلہ افزائی ہوگا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ماشاءاللہ ہمارے حوصلے کو بڑھا رہے ہیں، اور یقین جانیے جب آج آپ اس کا حوصلہ کو بڑھائیں گے تو کل ہمارا یہ بچہ جا کر، ہماری یہ بچی جا کر کوئی انجینئر بنیں گے، کوئی ڈاکٹر بنیں گے، کوئی عالمہ بنیں گے، کوئی حافظہ بنیں گے، کوئی مفتی بنیں گے، کوئی قاضی بنیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ ان کا ساتھ دیں گے تو پھر سے دوبارہ کوئی دوسرا حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس کنئی کی بستی میں حضرت مولانا قاضی ابو راشد صاحب پیدا ہو سکتا ہے، اس بستی کے اندر حضرت مولانا اسماعیل صاحب جن کی صدارت میں آج کا اجلاس ہے وہ بھی انشاءاللہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ بیداری کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے، تو سنیں گے انشاءاللہ ہم تمام لوگ انشاءاللہ۔